الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ آل عمران کی یہ دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات ہے۔ یاد رہے کہ یہ سورہ 4 مختلف حصوں پر مشتمل ہے جو مختلف ادوار میں نازل ہوئے۔ پہلا حصہ آغاز سورت سے چوتھے رکوع کی ابتدائی 2 آیات تک ہے، اور سورت کا جو مجموعی رجحان ہے وہ اس طرف ہے کہ 2 گروہوں کو توجہ دلائی جائے۔ پہلا گروہ اہل کتاب کا، یہود اور نصارہ کا، کہ جو اعتقادی گمراہیوں میں اور اخلاقی خرابیوں میں مبتلا تھے، انہیں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ قرآن مجید ان سے تمہیں نجات دلانے والا ہے، یعنی اعتقادی گمراہی، اخلاقی خرابیاں، ان سے تمہیں محفوظ رکھنے والی جانب دعوت دے رہا ہے، اور یہ وہی دعوت ہے جو تمہاری اپنی کتابوں میں بھی موجود تھی۔ اور دوسری طرف یہ اہل ایمان کو توجہ دلاتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو، کہ دیکھو اب تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے، تمہیں لوگوں کے سامنے ایک نمونے کے طور پر کھڑے رہنا ہے اور کام کرنا ہے۔ تم ان خرابیوں میں مبتلا نہ ہونا جن خرابیوں میں تم سے پہلے لوگ مبتلا ہوئے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھ کر یہ آیات جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے جنہوں نے انکار کر دیا ہے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، تو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کسی کام نہیں آئیں گے، یعنی اللہ کی طرف اپنے آپ کو مائل کرنے کا ہی اچھا نتیجہ ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ ورنہ اس دنیا کی حقیقت کو تمہیں اگر سمجھ آ جائے کہ یہ تو ایک دارالامتحان ہے، ایک مختصر سی قیام گاہ ہے جس میں تمہیں آزمایا جا رہا ہے، اور تمہارا مستقل رہنا تو آخرت ہے، اس کی تیاری تمہیں کرنی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی کافر لوگ کیا ہوں گے؟ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ آگ کا ایندھن یعنی جہنم جو ہے وہ دہکائی ہی اسی سے جائے گی، کافروں سے اور پتھروں سے، یہ اس کا ایندھن ہے، جہنم کا ایندھن۔ لہذا اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ، اور اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ کی دعوت کو قبول کرو، اس کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ کداب آل فرعون، اور ان کا انجام ایسے ہی ہوگا کہ جیسے آل فرعون کا ہوا، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے لوگوں کا انجام ہوا۔ یعنی آل فرعون کا انجام ایسا زبان زد عام تھا کہ کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا تھا، سب ایک اس کو مثال کے طور پر پیش کیا کرتے تھے کہ آل فرعون کا انجام کیا ہوا، یعنی کس طرح سے اللہ نے ان کو غرق کر کے رکھ دیا، اور اس سے پہلے لوگوں کو بھی۔ اس سے پہلے لوگ یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، یہ سب کے سب لوگ یہ فرعون سے پہلے ہوئے، اور ان سب کا قصور ایک ہی تھا، اور وہ قصور یہی تھا کہ انہوں نے اللہ کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا، رسولوں کو جھٹلایا۔ تو اس رویے سے باز آ جاؤ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنائے ہوئے تھے یہ اہل کتاب اور یہ سب کے سب جو انکار کرنے والے تھے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ،
بس اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا۔ دیکھ لو کیا انجام ہوا ان کا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا، سخت ترین سزا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی دعوت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ان کو کہا جا رہا ہے کافروں کو کہ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو للذین کفروا، ان انکار کرنے والوں کو جو آپ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں، ان سے کہہ دو ستغلبون، تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیں یہ جو آیات ہیں، یہ پہلا حصہ جیسا میں نے عرض کیا یہ غزوہ بدر کے بالکل بعد قریب کے زمانے میں نازل ہوا، اور غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دیکھیں اہل ایمان کو سرخرود کیا اور کفار کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اب اس کی طرف اشارہ بھی آ رہا ہے، فرمایا کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ کتنا عرصہ لگا دیکھیں، ان قریب کہا جا رہا ہے۔ یہ دوسرے سال، ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر ہوئی ہے، اور 8ویں سال میں مکہ فتح ہو گیا۔ کتنی جلدی دیکھیں مغلوب ہو گئے یہ کفار جو تھے۔